اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اکبر۔ دوستو، دل انسانی جسم کا اہم اور کلیدی عضو ہے جو جسم انسانی کی طرح فکر و عمل میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کی نظر میں دل کی درستی پر انسانی عمل کی درستی کا انحصار ہے۔ قرآن و حدیث میں انسانی دل کو ذہانت کا منبع اور جذبات اور احساسات رکھنے والا عضو قرار دیا گیا ہے۔ اس دور میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے 19ویں صدی تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ انسانی دل کی حیثیت صرف پمپ جیسی ہے جو پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ تاہم 20ویں صدی کے وسط میں سائنس نے پہلی مرتبہ یہ حیرت انگیز دریافت کی کہ انسانی دل میں بھی انسانی دماغ کی طرح کے ذہانت کے خلیے پائے جاتے ہیں۔ اس انقلابی دریافت کے بعد پھر انسانی دل پر ذہانت کا منبع ہونے کی حیثیت سے مغرب میں بھی کئی سائنسی تحقیقات ہوئیں، اور انہی تحقیقات کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ سائنس آج ان حقائق کو دریافت کر رہی ہے جو قرآن و حدیث نے 1400 سال پہلے بیان کیے۔ 20ویں صدی کے نصف تک سائنسدانوں کے حلقوں میں انسانی دل کو صرف خون پمپ کرنے والا ایک عضو ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر کچھ مزید سائنسی تحقیقات ہوئیں تو سائنس دل کے متعلق اس بات کو سمجھنا شروع ہوئی جو قرآن نے اور آقائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں۔ دوستو، تفسیر قرآن کے ماہر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس قرآن میں ایسی آیات ہیں جنہیں صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی سمجھا جا سکے گا، اور کہا جا سکتا ہے کہ آج کا موضوع ہمارا انہی میں سے ایک ہے۔ دوستو، انسانی دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جدید سائنس نے انسانی دل کے متعلق اب یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ اس میں بھی ذہانت کے خانے ہیں۔ انسانی دل پر جدید تحقیقات کی بنیاد پر کینیڈا کے سائنسدان ڈاکٹر جے اینڈریو اورمر نے ایک نئی میڈیکل فیلڈ کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے نیورو کارڈیولوجی، یعنی انسانی دل کا اعصابی نظام۔ ڈاکٹر اورمر نے دل کے اعصابی نظام کے لیے دل کے اندر چھوٹا سا دماغ یعنی اے لٹل برین ان دا ہارٹ کی اصطلاح وضع کی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دریافت کیا ہے کہ انسانی دل کے اندر تقریباً 40,000 اعصابی خلیے پائے جاتے ہیں، یعنی نرو سیلز پائے جاتے ہیں۔ یہ وہی سیلز ہیں جن سے دماغ بنتا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ دماغ کے کئی چھوٹے حصے اتنے ہی نرو سیل سے مل کر بنتے ہیں۔ مزید برآں دل کے یہ خلیے دماغ کی مدد کے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ دل کے اندر پایا جانے والا یہ دماغ پورے جسم سے معلومات لیتا ہے اور پھر موزوں فیصلے کرنے کے بعد جسم کے اعضاء حتیٰ کہ دماغ کو بھی جوابی ہدایات دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دل کے اندر موجود دماغ میں ایک طرح کی یادداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دل کی پیوند کاری کے آپریشن میں دل اور دماغ کے درمیان تمام رابطے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور جب دل نئے مریض کے سینے میں لگایا جاتا ہے تو وہ پھر سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر اورمر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انسانی دل کے پاس اپنا چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت مشکل قسم کے تجزیے کر سکتا ہے۔ دل کے اعصابی نظام کی ساخت اور کارکردگی کے متعلق جاننے سے ہمارے علم میں ایک نئی جوہت کا اضافہ ہوا ہے، جس کے مطابق انسانی دل نہ صرف دماغ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے بلکہ دماغ کی مدد کے بغیر آزادانہ طور پر فرائض ادا کرتا ہے۔ دوستو، تحقیق سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ دل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے دماغ اور بقیہ جسم کو اطلاعات پہنچاتا ہے۔ دل انسانی جسم میں سب سے زیادہ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے جو انتہائی تناسب سے کافی دور تک پھیلتی ہیں۔ دل کی پیدا کرتا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کی پیدا کرتا میگنیٹک فیلڈ سے 500 گنا طاقتور ہوتی ہیں، اور ان کو جسم سے کئی فٹ کے فاصلے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 1970 عیسوی تک سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ صرف دماغ انسانی دل کو یک طرفہ احکام جاری کرتا ہے،
اور دل ہمیشہ ان کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن 1970 عیسوی کی دہائی میں امریکی ریاست اوہایو کے 2 سائنسدان جان لیسی اور اس کی بیوی بیٹرس لیسی نے یہ حیرت انگیز دریافت کی کہ انسان کے دماغ اور دل کے درمیان 2 طرفہ رابطہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تحقیق امریکہ کے سائنسی جریدے امریکن فزیالوجسٹ میں ٹو وے کمیونیکیشن بٹوین دا ہارٹ اینڈ دا برین کے عنوان سے چھپی تھی۔ انہوں نے تجربات سے یہ دریافت کیا کہ جب دماغ جسم کے مختلف اعضاء کو کوئی پیغام بھجواتا ہے تو دل آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہیں کر لیتا۔ جب دماغ جسم کو متحرک کرنے کا پیغام بھیجتا ہے تو کبھی دل اپنی دھڑکن تیز کر دیتا ہے اور کبھی دماغ کے حکم کے خلاف پہلے سے بھی آہستہ ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل اپنی ہی کوئی منطق استعمال کرتا ہے۔ مزید برآں دل بھی دماغ کو کچھ پیغامات بھیجتا ہے جنہیں دماغ نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ جان لیسی اور بیٹرس لیسی کی تحقیقات پر امریکی سائنسدان ڈاکٹر رولن میکوریٹی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جیسے جیسے ان کی تحقیق مزید آگے بڑھی انہوں نے دریافت کیا کہ دل کی اپنی مخصوص منطق ہے جو بسا اوقات دماغ سے آنے والے پیغامات سے مختلف سمت میں جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ انسانی دل اس طرح کام کرتا ہے جیسے اس کا اپنا ایک دماغ ہو۔ ڈاکٹر پول نے انسانی دل کی ذہانت پر اپنی کتاب میں گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر پول پیرسل بیان کرتا ہے کہ علوم انسانی کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سائنس نے کئی سچائیوں کو بہت مشکل سے تسلیم کیا۔ 18ویں صدی کے وسط تک ڈاکٹر حضرات جراثیم کے وجود کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھے اور اس دوران کئی مریضوں کی اموات جراثیموں کی وجہ سے ہوئیں، کیونکہ اس دور کے طبیب اپنا نشتر اپنے جوتے کے تلے کے چمڑے سے تیز کرتے تھے، جس پر نشتر پر جراثیم لگ جاتے تھے اور جس مریض کا اس سے آپریشن کیا جاتا تھا اس کی موت کا باعث بنتے تھے۔ وہ اتباع یعنی ڈاکٹرز اس بات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ لوگ جراثیموں جیسی کیسی مخلوق کے وجود کے قائل ہیں۔ بالآخر جب لیون ہک نے خوردبین ایجاد کی اور سائنسدانوں نے خود اپنی آنکھوں سے جراثیم دیکھے تو پھر ہر ہسپتال میں آپریشن سے پہلے ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھ دھونا شروع کر دیے اور انہوں نے اپنے میڈیکل اوزاروں کو بھی جراثیموں سے پاک کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر پول کے مطابق یہی حال سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کا بالآخر دل کے معاملے میں ہوگا، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ انسانی دل بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر پول مزید لکھتے ہیں، موجودہ دور کی ایجادات کا تعلق بھی دماغ ہی سے ہے، دل سے نہیں۔ در حقیقت دماغ سے ہمیں صرف سائنسی ترقی ملی ہے، جبکہ اخلاقی ترقی صرف دل سے ہی مل سکتی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر کے مطابق پورے جسم میں دل کی ایک منفرد خصوصیت اس کا دھڑکنا ہے، جس کی وجہ سے دل پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر دھڑکن کے ساتھ ہم دل کی موجودگی کو اپنے جسم میں محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی کلچر اور تہذیب کے کسی بھی شخص کو لے لیں اور اس سے آپ کہیں کہ وہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے تو کوئی شخص اپنے سر کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، میں یہ کرتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں۔ دراصل انسانی روح کا اصل مکان دل ہوتا ہے اور انسان کی میں دراصل اس کی روح ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی جب دل کا ذکر کرتے ہیں تو روح کا بھی ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ مغربی عیسائی مصنفین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس جنت کی یاد ابھی بھی پائی جاتی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ مثلا مغربی مصنف رچرڈ بوئنبرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ہماری مصروفیت بھری زندگی کے ہنگاموں کی طے میں ہمارے دلوں اور ہمارے اجسام کے خلیوں کے اندر کھوئی ہوئی جنت کی خفیہ یادیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جنہیں ہم جنت میں اپنی مشترکہ بچپن جیسی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور محقق جوزف چلٹن پیرس اپنی کتاب میں قلب انسانی کے متعلق سائنسی تحقیقات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمارے ذہن کو ہمارے دل کا آلہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے دل کو بذات خود انسانی زندگی کا آلہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا دماغ اور ہمارا جسم کچھ اس طرح کی ساخت کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ دل سے آنے والی انفارمیشن کو ہمارے لیے منفرد تجربہ زندگی میں تبدیل کر سکیں۔ دماغ اور بقیہ جسم دل سے آنے والی اس انفارمیشن کا لمحہ با لمحہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس نتیجے کو جذبات کی زبان میں دل تک دوبارہ پہنچاتے ہیں۔
مزید ان کا کہنا ہے کہ دماغ سے آنے والی رپورٹوں کے جواب میں قلب انسانی پورے جسم کو اعصابی اور کیمیاوی سگنل بھیجتا ہے اور ان میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے زندگی کے متعلق ہمارا ایک خاص قسم کا تجربہ ہماری شخصیت پر ثبت ہو جاتا ہے۔ آخر میں محقق جوزف قلب انسانی کے متعلق درج ذیل الفاظ میں خلاصہ پیش کرتا ہے: ہمارا دل ہماری سمجھ بوجھ اور شعور میں نہایت اہم اور نازک کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، یوں تو دل کے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر کہا گیا ہے، لہٰذا ان میں سے کچھ آیات کو ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہمیں جدید سائنس اور قرآن آیات کی اطلاعات کے درمیان موازنہ کرنے میں آسانی رہے۔ ارشاد ہے: تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ دوستو، کئی لوگ قرآن کی ان آیات کو غلط سمجھا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں دماغ کے بجائے دل پر زور دیا گیا ہے، لیکن آج اس حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا دوسرا چینل ٹرسٹ اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن یا کامنٹ باکس میں مل جائے گا۔